السلام علیکم سعید بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ٹھیک ہو؟ خیریت؟ آپ سنائیے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیے سعید بھائی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سنائیے جی۔ الحمدللہ خیریت ہے۔ آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ جی 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 ابھی بہت پریشان ہوں، دل بہت اداس ہے، گھر میں بھی ٹینشن ہے، تو اس کا کچھ حل بتائیے مجھے۔ پریشان ہو؟ اچھا، تو یہ پریشانی اس وقت صرف آپ کے اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلہ اس وقت تقریباً پوری دنیا میں یہی مسئلہ ہے پریشانی کا، صحیح ہے؟ لیکن اس کے سب سے بڑے ذمہ دار معلوم کون ہے؟ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ایک انجینئر ہو اور آپ نے ایک روبوٹ بنا لیا، ٹھیک ہے، تو مانو اس روبوٹ کے ہارڈ ڈسک کے اندر آپ نے ایک پروگرام فیڈ کر دیا کہ آپ نے میرے گھر کے سارے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب کچن کو چھوڑ کے سارے کام کرنے ہیں، اور باہر جو دکان سے سبزی لے آنے کا کام ہے اس کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے یا خود ہی ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ لانا ہے یا نہیں لانا، ٹھیک ہے؟ لیکن کچن میں نہیں جانا، بس باقی گھر کے جتنے بھی کام ہیں آپ کرو گے۔ آپ اس کے اوپر اتنا خرچہ کر لیتے ہو، آپ اس کو بنا لیتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اس کو چارج کر لیتے ہو، لیکن چونکہ اس کے ساتھ آپ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ پروگرام کے اندر آپ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ آپ کی چارجنگ بھی میں کروں گا، آپ کا جتنا وہ جو مینٹیننس ہے وہ بھی سارا میں کروں گا۔ تو اس کے بعد آپ اس کو لگا دیتے ہو، کام پہ لگا دیتے ہو، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جب کہ آپ اس کو پراپر طریقے سے چارج بھی کر رہے ہو، پراپر طریقے سے آپ اس کی مینٹیننس بھی کر رہے ہو، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ کچن میں جانا شروع کر دے جب کہ آپ نے اس کو یہ چیز منع کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے پروگرامنگ میں تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ آپ کے لیے پروہیبٹڈ ایریا ہے، آپ نے ادھر نہیں جانا، لیکن وہ ادھر جانے لگا ہے، آپ اگنور کر دیتے ہو کہ چلو چھوڑو مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ وہ باہر چلا گیا ہے، باہر بچوں کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے، تو آخر کار آپ اس کو لے کر آؤ گے، اس کی مینٹیننس چیک کرو گے کہ کیا ہوا ہے اس کو، بالکل، پھر چھوڑو گے، پھر وہ جائے گا، پھر وہ، یعنی مطلب ہے کہ جو آپ نے پروگرام اس کے اندر سیٹ کیا وہ اس کے مطابق نہیں چل رہا ہے، صحیح ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اس کو آخر دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ اس کے اندر پرابلم کیا ہے۔ پرابلم اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، صرف وہ جو آپ کی پروگرامنگ تھی اس میں وہ کچھ زیادہ ہی شانا ہو گیا، وہ آپ کی ابھی بات نہیں مان رہا، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ پھر ایسے روبوٹ کے ساتھ کیا کرو گے جو آپ کے گھر کے کام کے لیے آپ نے بنایا تھا، لیکن اس میں وہ انٹرسٹ نہیں ہے، اور جہاں سے آپ اس کو منع کر رہے تھے وہ ادھر ہی جا رہا ہے، تو آپ ایسے روبوٹ کے ساتھ کیا کرو گے؟ یہ سر بورڈ کو توڑ کے کچرے میں پھینک دوں گا، کیونکہ ایسا کہ تو ویری گڈ۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا معاملہ ہے، آپ اس کو اٹھا کے کچرے میں پھینک دو گے یا کباڑ کر دو گے، ٹھیک ہے نا؟ اب اسی جگہ پہ سیم خود کو رکھو، انسان کو رکھو، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق کا ذمہ اٹھا لیا، جب رب العالمین نے انسان کے ساتھ اس کے دکھ درد اس کے سب اس کا حل نکال لیا، تو ابھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر ایسے حالات کے اندر اگر وہ انسان اللہ سے وعدہ خلافی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا چاہیے؟ جہنم میں ڈالیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن رب العالمین پھر بھی وہ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ اب میں آپ سے سمپل سے کویسچن اور پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن مجید میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرو اور رسول کی اتباع کرو، یعنی ہمیں ایسا مسلمان ہونا چاہیے کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہوں، اور 24 گھنٹے کی زندگی جو ہماری ہے وہ ہم سنت کے طریقے کے مطابق گزاریں، ٹھیک ہے؟ ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جب صبح اٹھے تھے تو آپ نے صبح جب نیند سے بیدار ہوئے تھے تو آپ نے دعا پڑھی تھی اٹھنے کی؟ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ نماز تو آپ نے پڑھ لی ہوگی،
الحمدللہ، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جب آپ اپنے گھر سے نکل رہے تھے کہ آپ نے بسم اللہ و توکلت علی اللہ بولا تھا؟ نہیں بولا. نہیں بولا. آپ جب اپنا کام ڈیلی روٹین کا چالو کر رہے تھے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا؟ مطلب کچھ بھی جو دعا ہوتی ہے نہیں پڑھی. کیا آپ کو پتہ ہے کہ پانی کس طریقے سے پیا جاتا ہے سنت کے مطابق؟ یہ بھی نہیں پتا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ رات کو کس طریقے سے سنت کے مطابق سویا جاتا ہے؟ نہیں پتا. ٹھیک ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم دن میں 3-4 بار پاخانہ کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹا بڑا ہو، تو اس کے سنت کا کیا طریقہ کار ہے؟ رات کو سونے کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس طریقے سے سوتے ہیں سنت کے مطابق؟ نہیں پتا. کھانا ہم دن میں 2-3 بار کھاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے سنت کے مطابق کھایا جاتا ہے. وہ بھی بس بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ، جو یہ پتہ نہیں ہے. لیکن بسم اللہ کے علاوہ اور بھی سنتیں ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کھانا کھاتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا بھی ایک سنت ہے، ٹھیک ہے. باقی کی سنتوں کو چھوڑو جو اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اچھا میں بتاؤ، تقریباً 1 ہفتہ 1 سال سے آپ نے کیا ڈیلی نماز پڑھی ہے روٹین کے مطابق؟ کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی چھوڑ لیتا ٹھیک ہے. تو یعنی آپ اس کو خود اپنے آپ کو اس روبوٹ کی جگہ پہ رکھو اور یہ سوچو کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اگر یہ نہیں کر رہا ہے، ہمیں کچرے میں نہیں ڈال رہا ہے، ہمیں کباڑ میں نہیں ڈال رہا ہے، توڑ پھوڑ نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت غفور الرحیم ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدے پر قائم ہے. ہماری ساری پریشانیوں کا حل صرف اسی بات کے اندر ہے کہ ہم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا ہے. راستہ چھوڑ دیا. باٹم لائن یہی ہے کہ ہم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا ہے. اگر ہم اپنے راستے پر واپس آ جائیں تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. یہ جو اس وقت ہم پریشانی فیس کر رہے ہیں، یہ سب اور سب ہمارے اعمال کی برے اعمال کی نحوست ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے میرے اوپر امتحان ہے. بھائی امتحان ان کے اوپر آتا ہے جنہوں نے 1 سال پوری پڑھائی کی ہو، پڑھائی میں مضبوط ہو، امتحان ان سے لیا جاتا ہے. جن کا ایمان مضبوط ہو، امتحان صحابہ کرام سے لیے جاتے تھے. آج کے زمانے میں بھی اگر کسی کا ایمان مضبوط ہے تو امتحان اس سے لیا جاتا ہے. ہم جیسے لوگوں کے تو اکثر اعمال نحوست کی وجہ سے جو ہے نا ہم گرے ہوئے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے اعمال کی وہ نحوست ہی ہوتی جو ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کا صرف ایک ہی حل یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو شریعت سے جوڑیں، ہم اپنے آپ کو رب العالمین کے راستے سے جوڑیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی ہمارے لیے پریشانی نہیں رہے گی. دیکھیے ہمارے دل کے اندر ایک خاص قسم کا سکون ہوگا، ٹھیک ہے، جو ابھی نہیں ہے، جو ابھی اس وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمارے اندر سے کچھ چیزیں ہیں جو غائب ہو گئی ہیں. سب سے پہلی چیز ہمارے اندر سے جہاد کی اہمیت غائب ہو گئی. دوسری نمبر پہ ہمارے اندر سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم ہو گیا. اور سب سے بڑی وجہ جو ہے نا ان دونوں چیزوں کا چھوڑنا ہے کہ ہم جو آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارے علم کی کمی ہے ہمارے اندر. قرآن مجید میں رب العالمین نے آپ سے صاف صاف ارشاد فرمایا، حدیثوں میں بھی ہے کہ مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. تم کفار کے خلاف مدد مانگو گے لیکن تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. صاف کہا ہے کہ وہ کس وجہ سے ہوگا جب آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے. رائٹ. اچھا اس کے بعد جو ہے نا جو جہاد کا جو سبق ہمیں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم بھول گئے ہیں. ہم دنیا میں جینا چاہتے ہیں جبکہ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے. یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے. یہ دنیا جن کے آپ کو صاف قرآن مجید میں کہا گیا ہے، رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی وہ جو قطمیر جس کو بولتے ہیں، جو کھجور کا چھلکا جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا نام قطمیر ہے، ٹھیک ہے، اس کی حیثیت بھی نہیں ہے اس دنیا کی. ٹھیک ہے. آپ تھوڑا سا اگر اللہ آپ کو طاقت دے تو آپ تھوڑا سا اس چیز سے نکل کر، اس زمین کے محور سے نکل کر آپ دیکھیے رب العالمین کی کتنی بڑی دنیا اور بھی ہے، کتنے بڑے بڑے کہکشاں اور بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ اپنی زمین کو باقی ستاروں کے مقابلے میں رکھیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری زمین تو خود ذرہ برابر ایک چیز ہے، اس سے بڑے بڑے سیارے ستارے آسمان میں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بات آپ کو پھر پتہ چلے گی کہ ہاں یار واقعی میں جو ہے نا رب العالمین صحیح بولتا تھا کہ یہ تو قطمیر کا چھلکا بھی تو بہت بڑا ہے، کھجور کا چھلکا یہ تو اس سے بھی چھوٹی ہے.
تو جب اس دنیا کی اتنی وقت نہیں ہے تو ہم نے اپنے دل کے اندر اتنی وقت بنا لی ہے، یہی ہماری تباہی کا سب سے بڑا باعث ہے۔ اپنی صبح کی عبادت کرو، تلاوت کرو اپنی، دیکھیے صرف سورۃ یاسین جو ہوتا ہے نا، آپ بھی اس کو صبح نماز کے بعد پڑھو گے تو الحمدللہ آپ کا پورا دن سکون سے گزرے گا، آپ کے دل میں سکون ہوگا، کوئی بھی کام خراب ہو، گڑبڑ ہو، ہوتا رہنے دو، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ سکون۔ لیکن بعض اوقات ایک کام نہیں بھی ہوا ہوتا لیکن آپ کے دل میں اتنا خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری ایمان کی کمزوری، ہمارے دل میں سکون نہیں ہے، ہمارے دل میں سکون نہیں ہے، وہ معاملہ پتہ نہیں بنے گا بھی یا نہیں بنے گا۔ مانو میرے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا، تو اب میں اتنا ڈر جاؤں گا کہ پتہ نہیں ابا اماں میرے کو کیا کیا ماریں گے، بولیں گے، کیا کچھ بولیں گے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے دل میں سکون نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں سکون ہوگا تو اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھوں نقصان ہو بھی جاتی ہے یا کسی ہماری کوئی اور نقصان کر لیتا ہے تو ہم سکون سے رہیں گے، سکون ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہمارے دل میں سکون ہوگا کہ کچھ نہیں بگڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں دنیا کی اتنی وقت نہیں ہوگی۔ یہ جتنی ہم آج تکالیف اٹھا رہے ہیں اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں دل کو لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اللہ رسول کی طرف آؤ، اللہ سے اپنا رشتہ بناؤ، ٹھیک ہے نا، اللہ سے ایک تعلق رکھو۔ یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے وسوسے جو شیطان ڈال رہا ہے، یہ سارے قسم کی ٹینشن ہے، یہ سب خود بخود دور ہو جائیں گی۔ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں، جتنی بھی بڑی کی بڑی مصیبت آئے گی آپ خندہ پیشانی سے اس کو جھیلو گے، اس کو برداشت کرو گے۔ صرف اور صرف کس چیز کی دوری ہے؟ ہم اللہ سے دور ہوئے پڑے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کوشش اسی بات کی کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار زیادہ کیا کرو، کیونکہ صاف کہا گیا ہے کہ وہ دل مردہ ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ان کی مثال مردہ کی جیسی ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، ہر ایک چیز کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرما دیا ہے، جو کچھ رہتا کچھتا بھی تھا نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان کر دیا ہے۔ تو اللہ کا کتاب اور حدیث، ان دونوں کو ملا کے بنتا ہے شریعت، اور جب شریعت میں جو کچھ ہے اس کے اوپر عمل کرو انشاءاللہ تعالیٰ ہر کسی کو، صرف آپ کو نہیں، کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی۔ یہ معاملہ صرف آپ کا نہیں ہے، ہر کسی کا یہی معاملہ ہے۔ ہم خود بھٹکے ہوئے ہیں، ناراض اللہ سے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تم دے نہیں رہے ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری آخرت چاہتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ آخرت نہیں چاہیے، مجھے دنیا ہی چاہیے، جبکہ دنیا کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت موت کا شکار ہو سکتے ہیں، خلاص، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش یہ کرو کہ اپنے 5 وقت کی سنت کے مطابق جو ہے نا، اپنے 5 وقت کی نماز پڑھو اور 24 گھنٹے کی زندگی کو اپنے سنت کے مطابق لے آؤ، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا دل کے اندر سکون آ جائے گا۔ جب دل کے اندر سکون آ گیا تو یہ وسوسے، یہ ٹینشن خود بخود ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ رب العالمین مہربان ہو جائے گا۔ اپنے گھر والوں کو بولو کہ وہ بھی قرآن مجید کا اہتمام کیا کریں، تلاوت کا اہتمام کیا کریں، اپنا سنت کے طریقوں کو لے آؤ اپنے اندر، کوشش کرو اس چیز کا۔ ہم نے یہ چیز چھوڑی ہوئی ہے اس لیے ہم تباہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔